اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اور انہوں نے کہا اور وہ کہیں گے اولاہم ان کے اگلے اولا پہلے یعنی ان کافروں میں سے جو پہلے جو دنیا میں پہلے آئے پہلے گزر گئے تو وہ بولیں گے لِأُخْرَاهُمْ لی واسطے لیے اخراہم اپنے سے پچھلوں کے وقالت اولاہم لِأُخْرَاهُمْ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے فما پس نہیں ہے کانا فما پس نہیں کانا ہے لکم تم کو علینا ہم پر علا اوپر نہ ہمارے من فضل کوئی فضیلت تو ان کے اگلے اپنے پچھلے سے کہیں گے سو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں وہ کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے فذوقوا سو تم چکھو العذاب عذاب بما اس سبب سے تم تھے تکسبون جو کماتے وہ کہیں گے اب تم عذاب چکھو جو تم کماتے تھے پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ جب جہنم میں سارے منکرین کو کفار کو ڈالا جائے گا تو وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے جو بعد میں آنے والے ہیں پہلوں سے کہیں گے کہ یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اب ان کا جواب اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ بعد میں پہلے آنے والوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا وہ جو پہلے گزر گئے جو پہلے آئے تھے تو وہ پچھلوں سے کہیں گے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم بھی کافر رہے ہم بھی کافر رہے تم بھی منکر رہے ہم بھی منکر رہے تم بھی راہ ہدایت کو چھوڑے رہے ہم بھی راہ ہدایت کو چھوڑے رہے اگر ہم گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہوئے ہو اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا کلام کو نہیں مانا کلام الہی کو اللہ کی تعلیمات کو تو تم نے بھی نہیں مانا تو وہ یہی انہیں کہیں گے کہ ہمارے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے یا تو تم ایمان لے آتے اعمال صالحہ کر لیتے پھر بھی تمہیں کوئی فضیلت مل جاتی لہذا تمہارا دعویٰ غلط ہے اور پھر آگے وہ ان سے کہیں گے جو پہلے آ چکے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون کہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے جو کچھ تم کماتے تھے اب اس کا عذاب چکھو کیونکہ وہ بعد میں آنے والوں سے پہلے جہنم میں جائیں گے لہٰذا انہیں پتہ ہوگا جو جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے تو بعد میں آنے والوں کو بھی یہی کہیں گے وہ کہیں گے کہ جو کچھ تم کماتے رہے تھے اب اس کا عذاب چکھو اب یہاں تمہارا اعمال بد اور کفر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیات کو فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا واستکبروا اور انہوں نے سرکشی کی انہوں نے تکبر کیا انہا ان سے ہا آیات کی طرف اشارہ ہے واستکبروا انہا اور انہوں نے ان آیات سے سرکشی کی لا نہیں تو فتح کھولے جائیں گے لہم لا لیے ہم ان کے لا تفتح لہم
ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ابواب السمائی ابواب دروازے السمائی آسمان کے لا تفتح لهم ابواب السمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا اور نہ یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یالی جا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی میں سمل سوراخ میں الحیاتی سوئی کے یہاں تک کہ سوئی کے ناکہ میں سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے تو جس طرح سوئی کے ناکہ میں سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھٹلانے والے ہیں تکذیب کرنے والے ہیں ان پر بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں المجرمین مجرم کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو جھٹلانے والے اور ان سے سرکشی کرنے والے تکبر کرنے والے ان کے بارے میں وعید سنائی ہے اور ان کو ڈرایا ہے اور ان کو دکھایا ہے کہ آخرت میں وہ کون سے عذاب سے دوچار ہوں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا جو اللہ کی تعلیمات تھی اس کو نظر انداز کر دیا اس کو پس پش ڈال دیا ان کو جھٹلا دیا اور اللہ کی نہ مانی بلکہ اپنے نفس دنیا کے پیچھے چلتے رہے اور دنیا بناتے رہے اور دوسرا ان کا ذکر کیا جنہوں نے سرکشی کی واستکبروا عنہا اور انہوں نے سرکشی کی وہ اپنے آپ کو دنیا میں خدا بن کر بیٹھے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے دنیا ہے اور ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اس وجہ سے وہ سرکشی کرتے رہے رب کے باغی رہے تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں ان کی دو سزائیں ذکر کی کیونکہ دو ان کے جرم تھے تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں بھی ان کی ذکر کر دی تو پہلی فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس سے پہلا مراد ہے کہ کفار کے جو نیک اعمال ہیں جنہیں وہ اپنے دل سمجھتے ہیں کہ یہ نیک اعمال ہیں مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں جس طرح آج کل بھی بہت سے جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ اسی طرح ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ساری دنیا میں لیکن ان کا کوئی عمل صالح بھی رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا پیش نہیں ہو سکتا مقبول نہیں ہو سکتا اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کے لیے پہلے شرط ہے ایمان جب کسی بندے کے اندر ایمان ہوگا تب اس کا عمل صالح کیا ہوا قبول ہوتا ہے پھر رب چاہے قبول فرما لیتا ہے تو ان کے اندر یہ ایمان کی صفت ہی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پہلی سزا بیان کی لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کے اعمال صالحہ نہیں پہنچتے ان کے اعمال صالحہ ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جس طرح سورہ فاطر میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10 فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب کہ اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں رب کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں
वलअमल सालिह वलअमल सालिह यरफअ, और अल्लाह नेक अमल को बुलंद करता है। ये सूरह फातिर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो कुफार, मुनकिरीन, मुकज्जिबीन इससे महरूम हो जाते हैं, ना उनकी दुआएं रब की बारगाह में चढ़ती हैं और ना उनके अमाल सालिहा। एक इससे ये मुराद है। और दूसरा इसका माना ये है कि ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। दूसरा इसका माना, वो कहते हैं काफिरों की रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के नाका में दाखिल हो जाए। तो कुफार की रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, वो ऊपर से ही वापस फेर दी जाती हैं। इस पर एक हदीस मुबारक भी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन उसमें जो काफिर का हाल है उसका हिस्सा आपको बयान कर देता हूँ, लिखवा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर दुनिया से जाता है, उसकी मौत का वक्त आता है, तो उसके पास स्याह रंग के फरिश्ते टाट लेकर आते हैं। स्याह रंग के फरिश्ते आते हैं टाट लेकर, फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं। मलकुल मौत आते हैं, उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए हबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और गजब की तरफ निकल। उसे कहते हैं, ए हबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और गजब की तरफ निकल, यानी जिस्म में से निकलो। तो उसकी रूह जिस्म के अज्जा में फैल जाती है, वो इधर उधर भागती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे उसकी रूह भागती है। तो फिर उसको इस तरह खींच कर निकाला जाता है जिस तरह गीले ऊन से लोहे की सीख को खींच कर निकाला जाता है। जिस तरह ऊन गीली पड़ी हो तो लोहे की सीख उसके साथ चिपटा दी जाए और लोहे की सीख को जिस तरह खींचा जाता है, फरमाया उसकी रूह को भी ऐसे खींचा जाता है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो रूह के निकलते ही वो उसको टाट में लपेट लेते हैं, जो टाट लेकर आते हैं उसमें लपेट लेते हैं। वो रूह सहद बदबूदार होती है। वो उसको लेकर जहां से गुजरते हैं, फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी बद रूह है, ये कौन सी हबीस रूह है। फिर वो उसका नाम बताते हैं, जो दुनिया में उसका बहुत कभी नाम था। जब वो उस रूह को लेकर आसमान दुनिया पर चढ़ते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं, तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। वो आसमान पर चढ़ते हैं और दरवाज़ा नाक करते हैं आसमान का, लेकिन उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत की, ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 40 जो हम पढ़ रहे हैं। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल हयात। क्या उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका में दाखिल हो जाए। तो जिस तरह वो महाल है, ये भी महाल है। तो फिर अल्लाह फरमाता है, उसका अमाल नामा जमीन के सबसे निचले तबके सिज्जीन में फेंक दो। इसका अमाल नामा फेंक दो जमीन के सबसे निचले तबके में, सिज्जीन में। फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। उसकी रूह को आसमानों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उसको हला से नीचे फेंक दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक पढ़ी, सूरतुल हज की आयत नंबर 31, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा हर्रा मिनस समा फतहतफु तैरु औ तहवी बिहि रिहु मिन मकफी मकान सही। और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिरक किया तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे परिंदे उचक लेते हैं, यानी मुर्दार हो परिंदे। औताहवी बिहि रिहु फी मकान सही, या उसे आंधी किसी दूर जगह में फेंक देती है। ये सूरतुल हज आयत नंबर 31 में ये बयान आया है। तो उसके बाद है फिर कब्र में उसकी रूह का कनेक्शन कायम होना जिस्म के साथ। फिर फरिश्ते आकर सवाल करती हैं, तो फिर उस पर अजाब का सिलसिला शुरू होता है।
یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 18559 18559، اور سنن نبی داؤد میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753 4753۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے اس آیت مبارکہ کی شرح ہو گئی کہ کفار کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ لاک ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو آسمان سے پٹخ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اسی کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، اور اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں لاتے، اور ساری زندگی اسی طرح کفر پر، شرک پر، فسوق و فجور پر بسر کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا بدترین انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 41، اس میں فرمایا لہم لیے ان کے، من جہنم جہنم سے، مہادن دوزخ کا بچھونا ہے۔ فرمایا لہم من جہنم مہادن، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے، وَمِن فوقہم، اور ان کے اوپر غواشن اوڑھنا ہوگا، اور فرمایا ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو، وَكَذَلِكَ نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کی، کافروں کی مزید سزا کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جہنم میں ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو وہ اللہ سے بغاوت کر کے، کفر کر کے، نافرمانیاں کر کے، طرح طرح کے دنیا کے لہو و لعب سے، تماشوں سے، عیش و عشرت سے، تعیشات سے لطف اندوز ہوتے رہے، مگر جب آخرت میں آئیں گے تو آخرت میں ساری نعمتیں جو دنیا میں انہیں حاصل تھی، جن میں پڑھ کر وہ رب کو بھول گئے، رب پر ایمان لانا، رب کی طرف رجوع کرنا، رب کی طرف آنا بھول گئے، تو آخرت میں دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بچھونا دوزخ کا ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نرم و گداز بستر ان سے چھین جائے گا، وہ نرم و گداز بستر کے اہل نہیں رہیں گے، اور ان کا جو بچھونا ہوگا وہ دوزخ کا ہوگا، اور اوپر جو ان کا اوڑھنا ہوگا، چادر ہوگی، فرمایا وہ بھی دوزخ کا ہوگا، وہ بھی دوزخ کی آگ ہوگی، اوپر نیچے مراد ہے ان کے دوزخ کی آگ ہوگی، وہ اسی میں جلتے رہیں گے۔ یہ سارا اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا میں جو ظلم کرتے رہے، دنیا میں جو نافرمانیاں کرتے رہے، اور اللہ کا کلمہ پڑھنے سے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے سے منکر رہے، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ظالموں کی سزا یوں ہی مقرر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نہیں، نکلفو ہم مکلف کرتے، لا نکلفو ہم مکلف نہیں کرتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر، وسعہا وسع طاقت، ہا اس کی،
لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے. اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، اصحاب والے الجنتی، جنت کے، اصحاب الجنہ اہل جنت، فرمایا یہی لوگ اہل جنت ہیں. ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن مجید میں ہم سورۃ الفاتحہ سے لے کر بار بار یہ قرآن مجید کا اسلوب پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کا، مجرموں کا، منکرین کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان صالحین کا بھی ذکر فرماتا ہے. اور جہاں کافروں، مجرموں کی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے انجام کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات، ان کے انعامات، اس کا بھی ساتھ ذکر فرماتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے پچھلی آیتوں میں چونکہ کافروں کا، مکذبین کا ذکر آیا اور ان کی سزا کا، جہنم کا ذکر آیا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کر دیا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے. اولا، جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے. تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے دو نسخے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ. ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، یہ کامیابی کے نسخے ہیں دنیا میں. تو فرمایا وہ ایمان بھی لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ کے حق ہونے پر، یہ سارا وہ ایمان لے آئے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بت پرستی، شرک، کفر اختیار نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جو ان کے دشمن ہیں، بلکہ فرمایا وہ ایمان لے آئے اور ساتھ اعمال صالحہ انہوں نے کیے، نیک اعمال انہوں نے کیے، عبادت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، جو اللہ کے احکام انہیں ملے، مخلوق کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، ان سے محبت کرنا، ادب کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، پھر محتاجوں، فقراء کے حقوق ادا کرنا، نماز، روزہ، صاحبان استطاعت، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان سب پر بھی عمل کرتے رہے. تو فرمایا اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کہیں ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی عمل نہ ہمیں دے دیا جائے، تو اس کا ذکر ساتھ ہی اللہ تعالی نے کر دیا تاکہ کسی انسان میں یہ فطور پیدا نہ ہو، شیطان اس کے دل میں یہ فطور پیدا نہ کرے کہ پتہ نہیں جنت لینے کے لیے کتنی زیادہ ہمیں کوئی کوشش کرنی پڑے گی، ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی جان جوکوں میں ڈالنا پڑے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم ہر جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ احکام فرض کیے ہیں اور بعض احکام حرام کیے ہیں، کچھ واجب کیے ہیں، کچھ مکروہ، تو یہ سارے انسانوں کی استطاعت اور ان کی طاقت کے مطابق ہیں، جو وہ بوجھ برداشت کر سکیں، جو اپنے اوپر اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کی طرف انسان کو ہدایت عطا کیا ہے، اس لیے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها،
ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ آگے ان کا انعام ذکر کر دیا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فرمایا یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی بالکل، سورۃ العصر میں بھی یہی مضمون ہے، سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی آیا ہے، اور بہت سی آیات میں ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اہل جنت ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہیں جنت میں جا کر یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں جنت کی نعمتیں ہم سے چھین نہ جائیں، نہیں، فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت کی نعمتیں انہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی، صرف انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، ان دو نسخوں پر عمل کر لینا ہے، تھام لینا ہے، تو جنت اور جنت کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا اور نزعنا ہم نکال دیں گے، ما جو کچھ فی صدورہم ان کے سینوں میں، جو ان کے سینوں میں تھا، من غل کینہ، جو ان کے سینوں میں کینہ رنجش ہوگا، فرمایا وہ ہم نکال دیں گے، تجری چل رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، یعنی ان کے محلات کے نیچے سے جاری ہوں گی، الانہار نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس نے ہدانا ہمیں ہدایت دی ہے، لہٰذا اس کی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، سب تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، وما اور نہ کنہ ہم تھے، لنہتدی راہ پا سکتے، اور ہم کبھی راہ نہیں پا سکتے تھے اس مقام تک، لولا اگر نہ، ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا یا ہمیں اس تک نہ پہنچاتا تو ہم کبھی نہیں پا سکتے تھے، یہ مقام کبھی نہیں پا سکتے تھے۔ لقد بے شک جاءت لائے تھے، رسول ربینا ہمارے رب کے، بالحق کی حق، لقد جاءت رسول ربینا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، ونودو اور ندا دی جائے گی، ان یہ کہ تلکم تمہیں، الجنت جنت کا، اورثتموہا تمہیں وارث بنا دیا گیا، ہاں ان کا، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، بیما اس وجہ سے تم تھے، تعملون کرتے، جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے تو ان کی وجہ سے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جنت میں داخل ہوتے وقت اور وہاں جو حال ہوگا، جو کیفیت ہوگی، اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کے شکرانے کا ذکر کیا ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور جو کوئی دنیا کے اندر ان کا آپس میں کوئی کینہ ہوگا، کوئی بغض ہوگا، کوئی رنجش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ سارا ان کے سینوں میں سے نکال دیں گے، ان کے سینوں میں سے نکال دیں گے۔
کیونکہ دنیا میں تو انسان کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، لیکن آخرت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس وقت تو شیطان جہنم میں جل رہا ہوگا، تو اس وقت انسان کو کون ورگلانے والا ہوگا؟ صلی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے سینوں کو پاک کر دیں گے، جو آپس میں ان کا کینہ ہوگا کسی بھائی کے بارے میں تو وہ بھی ہم نکال دیں گے، یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جس کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو وہ بھی اس کا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا اہل جنت کا کیا ہوگا؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور اہل جنت عرض کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ یعنی وہ اپنے ایمان کا ذکر نہیں کریں گے، اپنے اسلام کا ذکر، اپنی طاعات، اپنی بندگی، اپنی عبادات، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، کیونکہ عبادات قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ طاعات، بندگی، کسی کو قبول کرنا رد کرنا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اس لیے وہ صرف یہی عرض کریں گے کہ ہمیں صرف یہ اللہ نے مقام دلایا ہے، اس منصب کا ہمیں صرف اللہ نے انعام دیا ہے، اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں گے۔ اور پھر آگے وہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم اس مقام کو نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق نہ عطا کرتا، ہمیں اپنے کلام پاک پر ایمان، اپنے رسولوں پر ایمان، اپنی ذات پر کامل ایمان، اگر ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھاتا، شیطان کے بہکاوے سے ہمیں اپنی پناہ نہ دیتا، ہمیں یہ توفیق عطا نہ کرتا، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم کبھی یہ مقام نہ پا سکتے۔ اور آگے وہ عرض کی انہوں نے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے۔ حق کو ماننا یہ تو کافر بھی مان جائیں گے، جس طرح ہم پیچھے پا رہے ہیں کہ جب کافر عذاب دیکھیں گے، سزائیں دیکھیں گے تو وہ بھی رب کو مان جائیں گے، لیکن اہل ایمان ان کا تسلیم کرنا حق پر مبنی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں ایمان پر امتحان میں پورے اترے ہوں گے، اس لیے وہ کہہ دیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، وہ حق لائے تھے اور حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، تو انہیں ندا دی جائے گی کہ تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، تم جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے، تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اہل ایمان ہے جنت میں کافروں کی جگہوں کا بھی وارث بنائے جائیں گے، کیونکہ جنت میں ہر کافر کے لیے بھی جگہ مختص ہے، لیکن وہ اس کا اہل نہ بنا، لہٰذا اس کا وارث اہل جنت کو بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم میں بھی جگہ اہل ایمان کے لیے مختص تھی، اہل ایمان کے لیے مختص تھی، مسلمانوں کے لیے ان کے لیے بھی ٹھکانہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے وہاں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے جو دوزخ میں جائیں گے کافر، انہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کی جہنم میں جو جگہ تھی وہ اس کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اس پر ایک حدیث لکھ لیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، ندامت کا باعث ہوگا۔ اور آگے فرمایا اور ہر جنتی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، ہر جنتی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یہاں ہوتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے شکر کا موجب ہوگا، یعنی جنتی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دے کر شکر کرے گا اور کافر حسرت کرے گا دوزخی۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 10,600، حدیث نمبر 10,600۔ ابھی آیت مبارکہ کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ عمل کرتے تھے اس وجہ سے انہیں جنت کا وارث بنایا گیا۔ حالانکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور فضل سے اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا، جس طرح سورۃ النساء ہے آیت نمبر 175، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ فرمایا سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی رب کے دامن کو، تو ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سورۃ الدخان آیت نمبر 51 تا 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے متقین کے لیے، تو آخر میں فرمایا فضلا من ربک، فرمایا یہ آپ کے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا تم میں سے کسی شخص کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈانپ لے، مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈانپ لے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5673، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2816۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو وہ عمل کرتے تھے اس وجہ سے جنت کے وارث بنائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کے فضل سے انہیں ملی، اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کے فضل سے انہیں ملی، تو جو اللہ کا فضل اعمال صالحہ کی شکل میں انہیں ملا تو اسی فضل کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، اسی فضل کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال فی نفسی جنت میں داخل کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے نیک اعمال کو دخول جنت کا سبب بنایا ہے، صرف ایک ظاہری سبب بنایا ہے جنت میں داخل ہونے کا، تو حقیقی سبب وہ اللہ کا فضل ہی ہے، حقیقی سبب اللہ کا فضل ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا فضل اپنی رحمت عطا فرمائے، اور جنت بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام فتنوں سے شرور سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔